الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تواضع لله رفعه الله او كما قال عليه الصلاة والسلام۔ ایک مرتبہ بڑی محبت و عقیدت کے ساتھ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ برادران اسلام اور میرے عزیز دوستو، میں نے آپ حضرات کے سامنے خطبہ مسنونہ کے بعد ترمذی شریف کی ایک روایت نقل کی۔ میری بات شروع کرنے سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے حدیث کا صحیح مطلب خود سمجھنے کی اور سمجھانے کی توفیق بخشے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سب سے پہلے مجھے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، بعد ازیں پوری امت کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ چنانچہ خطبہ مسنونہ کے بعد جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک فرمان پڑھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، من تواضع للہ رفعہ اللہ، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے تواضع اختیار کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بلندیوں پر پہنچاتے ہیں، بلندیوں سے نوازتے ہیں۔ تو ہمیں آج کی اس مجلس میں تواضع کے عنوان پر کہ آیا تواضع کی اہمیت کیا ہے، تواضع کی حقیقت کیا ہے، اور یہ تواضع کی صفت پیدا کرنے کے لیے ہمیں کون سی چیزیں اور کون سی باتوں پر عمل کرنا ضروری ہے جس کی وجہ سے یہ صفت اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک فرمان ہمارے دلوں میں اتر جائے، اس کی ہمیں کوشش کرنی ہے۔ جہاں تک تواضع، یہ تواضع کی اہمیت کا تعلق ہے کہ اگر حضرت انسان میں تواضع کی صفت پیدا نہیں ہوگی، اپنے تواضع کا معنی ہے اپنے آپ کو کمتر سمجھنا، اپنے آپ کو چھوٹا سمجھنا، چاہے کتنا بھی بڑا کام ہم سے سرزد ہو جائے لیکن اس کام میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق جو ہمیں ملی ہے اس کو شامل حال کرنا، اس کو کہتے ہیں تواضع۔ اگر یہ صفت حضرت انسان کی زندگی میں جمع نہیں ہوگی، اگر یہ نہیں آئے گی تو وہ وقت کا فرعون بھی بن سکتا ہے، وقت کا نمرود بھی بن سکتا ہے۔ اور اگر یہ صفت اور یہ تواضع اگر ہمارے اندر پیدا ہو جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایک بلند مقام پر ہمیں پہنچا سکتے ہیں۔ ہمارے سامنے بہت سی مثالیں ایسی موجود ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہر حکم کا ماننے والا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کی خلاف ورزی کبھی نہیں کی تھی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا اور حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرما کر فرشتوں کو حکم دیا، اے میرے فرشتوں، میں نے یہ نبی کو پیدا کیا ہے، آپ اس کو سجدہ کرو۔ لیکن ابلیس نے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا کہ میں
حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ نہیں کروں گا، اور اس روئے زمین پر سب سے پہلی نافرمانی اگر کسی نے کی ہے تو وہ ہے ابلیس۔ قرآن کریم میں سورہ بقرہ میں 4 پارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تفصیل سے اس واقعے کو بیان کیا ہے، لیکن ایک چھوٹی سی آیت کریمہ کے ذریعے آپ کو بتلا دوں کہ اپنے آپ کو بڑا سمجھا تو اس کے اندر اپنی برائیت تکبر پیدا ہو گیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ پسند نہیں آیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہمیں حکم دیا کہ فلاں وقت کے اوپر فلانی نماز پڑھنی ہے، اس وقت یہ تلاوت کرنی ہے، ہمیں اس کے حکم کے خلاف ورزی نہیں کرنا ہے۔ شیطان نے اس کی خلاف ورزی کی اور کہا قال انا خیر من خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، میں انا کا دعویٰ کیا کہ میں تو جس کو تو نے پیدا کیا ہے یعنی حضرت آدم کو، اس سے میں بہتر ہوں۔ کیوں؟ اس نے اپنے عقل کے گورے دہرائے، خلقتنی من نار، تو نے تو حضرت آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا کیا ہے اور مجھے تو آپ نے آگ سے پیدا کیا ہے، اور جب آگ اور مٹی کا تقابل کیا جاتا ہے تو آگ اوپر کی طرف اٹھتی ہے اور مٹی نیچے دب جاتی ہے۔ اس وجہ سے اپنے عقل کے گھوڑے دہرائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو اپنے پاس سے نکالا اور دنیا کے اندر بھیج دیا۔ پتہ چلا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے سامنے ہمیں اپنی عقل کے گھوڑے نہیں دوڑانے ہیں۔ اپنی عقل کے گھوڑے دوڑانے جائیں گے تو اسی طریقے سے جس طریقے سے یہ ابلیس پھنس گیا، اپنی عقل کے گھوڑے دوڑائیں، اس طریقے سے ہم بھی پھنس سکتے ہیں، کیونکہ اگر اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے سامنے اس کے اندر تواضع کی صفت ہوگی، اگر تواضع کی صفت اس وقت وہ اپنا لیتا تو وہ سجدہ کر لیتا۔ پتہ چلا کہ تواضع کی اہمیت کا جہاں تک تعلق ہے کہ حضرت انسان کو اپنے اندر یہ تواضع کی صفت اختیار کرنی چاہیے، اس کے پیدا کرنے کے لیے اپنے آپ کو جھکانا پڑے گا۔ اب ہے تواضع کی اہمیت کا پتہ چل گیا۔ اب تواضع کے معنی کیا ہے؟ تواضع کے معنی ہے کوئی بھی کام کرو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق کے شامل حال ہونے کے بغیر ہمارا کوئی کام بھی وجود میں نہیں آ سکتا۔ تو اس کا معنی ہے کہ اپنے آپ کو کمتر سمجھنا۔ ایک تو ہے کمتر کہنا اور ایک ہے کمتر سمجھنا۔ اپنے آپ کو آج ہم کمتر تو کہتے ہیں، اپنے آپ کو ناجیز تو کہتے ہیں، اپنے آپ کو ہم حقیر تو کہتے ہیں، لیکن اپنے آپ کو ہم حقیر سمجھتے نہیں۔ جب اپنے آپ کو حقیر سمجھنے لگیں گے اور یہ اوصاف ہمارے اندر پیدا کریں گے تو خود بخود پھر ہماری زبان سے ہم حقیر کے الفاظ نکالیں یا نہ نکالیں، لیکن یہ صفت ہمارے اندر پیدا ہو جائے گی تو میرے بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے لاڈلے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان اپنی جگہ پر 100% سچا ہے۔ اس کے اوپر ہمارا یقین ہے کہ جو شخص اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے تواضع اختیار کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بلندیوں پر پہنچاتے ہیں۔ ارے خود ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تواضع کی کیا حالت تھی؟ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے شمائل ترمذی میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تواضع کی حالت بیان فرماتے ہیں۔ حضرت انس فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب کوئی مصافحہ کرنے کے لیے آتا تھا تو آپ اپنے ہاتھ کو اس وقت نہیں کھینچتے تھے کہ جہاں تک سامنے والا نہ کھینچ لیتا، اور آپ کسی سے بات چیت کرتے تھے تو خود اپنے چہرے کو اس وقت تک نہیں پھراتے تھے جب تک کہ سامنے والا نہ پھرا لے۔ اور آپ کی تواضع کی امتیازی شان یہ تھی کہ جب آپ کسی مجمع میں چلے جاتے، صحابہ کرام کا بڑا بڑا مجمع ہوتا تھا، لیکن جب آپ چلے جاتے تھے تو شروع میں تو آپ ان کے ساتھ ہی بیٹھ جاتے تھے، پتہ ہی نہیں چلتا تھا کہ یہ صحابہ کے اتنے بڑے مجمع میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کون ہوں گے۔ اجنبی کو کیسے پتہ چلے، کیونکہ مجمع میں جب وہ آ کر بیٹھ جاتے پتہ بھی نہیں چلتا تھا۔
لیکن صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ درخواست کی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ اجنبی لوگ آتے ہیں، آپ کے فرمودات کو سننے کے لیے آتے ہیں، لیکن ان کو پتہ نہیں چلتا، آپ کی زیارت کرنا چاہتے ہیں لیکن آپ تو ہمارے ساتھ بیٹھ جاتے ہیں، ان کو پتہ نہیں ہوتا کہ اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے۔ کیونکہ جب بڑا مجمع ہوتا تھا دین کی باتیں سننے کے لیے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس ہو تو آپ کو پتہ چلتا ہوگا کہ کتنے بڑے اور کتنے بڑے بڑے صحابہ اور کتنے بڑے بڑے شیوخ اس مجمع میں آتے ہوں گے۔ تو ایک وقت صحابہ کرام نے یہ عرض کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنے لیے ایک ایسی جگہ، اونچی جگہ بنوا دیں جہاں پر بیٹھ کر آپ اللہ اور آپ کے فرمودات لوگوں تک پہنچا سکے، اور لوگ آپ کی زیارت کرنا چاہتے ہیں تو لوگ آپ کی زیارت کر سکیں۔ تو یہ پتہ چلا حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس فرمان کی وجہ سے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر تواضع کی صفت کیسی بھری ہوئی تھی۔ اگر حضرت انسان کے اندر تواضع کی صفت نہیں ہوگی، اپنے آپ کو کمتر نہیں سمجھے گا، تو میرے بھائیوں قرآن کریم میں بہت سارے مواقع کے اوپر ایسے واقعات نقل کیے گئے ہیں کہ فلانے نے مال کے اوپر فخر جتایا، اپنی بڑائی بیان کی۔ سمجھ لیجئے مفتی تقی صاحب اپنے خطبات کے اندر یوں بات بیان فرماتے ہیں کہ یہ بڑائی اور جس کے اندر تواضع کی صفت نہیں ہوتی اور یہ تکبر، یہ تمام امراض باطنہ کی زر ہے۔ امراض باطنہ بولتے ہیں ہماری دلوں کی بیماریوں کو، اور دلوں کی بیماریوں میں یہ حسد بھی ہے، بغض بھی ہے، عداوت بھی ہے۔ جب حضرت انسان کے اندر اگر تکبر آ جاتا ہے تو وہ غصے کی حالت میں آ جاتا ہے، اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے اور لوگوں کو چھوٹا سمجھنے لگتا ہے۔ تو ضرورت ہے ہمارے علماء دیوبند کو دیکھیے کہ علماء دیوبند میں سے حضرت مولانا قاسم صاحب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ، مفتی عزیز الرحمان صاحب رحمۃ اللہ علیہ، سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ کے حالات کو پڑھیے۔ اتنے بڑے علم کے پہاڑ تھے جنہوں نے دارالعلوم دیوبند کے بانی کا لقب جن کو دیا گیا، جن کے علم کے چرچے تھے۔ مفتی عزیز الرحمان صاحب جو دارالعلوم دیوبند کے مفتی اعظم میں شمار ہوتے ہیں، آپ ان کے حالات کو پڑھیے۔ حضرت سید، چھوڑیے ان کو، یہ تینوں بزرگ سے مولانا اشرف علی تھانوی نور اللہ مرقدہ کے حالات میں آپ دیکھیے، حضرت خود بیان فرماتے ہیں، اور مفتی تقی صاحب نے اس بات کو نقل کیا ہے کہ میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہم کو یہ سنایا کرتے تھے کہ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی نور اللہ مرقدہ فرمایا کرتے تھے کہ آپ میرے ساتھ بھی نہ چلو، میرے آگے بھی نہ چلو، اور جب میں سامان لے جایا کروں تو میرے سامان اٹھانے کے لیے کوئی نہ ہو، کیونکہ میں اپنے آپ کو بڑا نہیں مانتا، مجھے ایک عام آدمی کی طرح رہنے دو۔ مفتی عزیز الرحمان صاحب کتنے بڑے مفتی اعظم ہیں جو دارالعلوم دیوبند کے اندر فتاوی لکھتے تھے، لوگوں کو فتوے دیتے تھے، لیکن آپ کے گھر کے پاس بیوہ عورتیں رہتی تھی، تب بیوہ عورتوں کے پاس جا کر جب آپ سبق پڑھانے کے لیے، فتوے لکھنے کے لیے جب دارالعلوم دیوبند تشریف لے جاتے، اپنے گھر کی عورتوں سے باری باری، یعنی اپنی گھر کے عورتوں کے قریب میں جو بیوائیں عورتیں رہتی تھیں ان کے گھر میں جاتے، گھر میں جا کر پوچھتے، اے امی جان کوئی چیز لانا ہے بازار سے؟ کوئی کہتا کہ ہمیں دھنیا لانا ہے، کوئی کہتا ہمیں پیاز لانا ہے، کوئی کہتا ہمیں آلو لانا ہے، تو آپ باری باری سب کو بازار سے یہ چیزیں لا دیتے تھے۔ کوئی عورت تو ایسی بھی ہوتی تھی، کہتے تھے کہ حضرت آپ تو ایسی چیز کر کے آئے، ہم نے تو فلاں چیز منگوائی تھی اور ایسے زمانے میں آپ ایسی چیز لے کر آئے۔ حضرت واپس جاتے تھے اور مال بدل کر لے آتے تھے۔ یہی مفتی عزیز الرحمان صاحب نور اللہ مرقدہ کو اتنے بڑے مفتی اعظم ہیں جو دارالعلوم دیوبند کے مفتی ہے، فتوے دیتے ہیں، لیکن اپنے آپ کو کمتر سمجھا تو یہی بیواؤں کی خدمت میں لگی۔ اب سنتے چلے جائیے، ان کے تقریباً 12 جلدیں ہیں، ان کے فتاوی کی 12 جلدیں ہیں، اور ان کی ابھی میں ایک بات پڑھ رہا تھا تو ان کی جب یہ بلندی کر اوپر اللہ کیسے پہنچاتا ہے، من تواضع للہ رفعہ اللہ
جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے تواضع اختیار کرتا ہے، اللہ کیسے بلندی پر پہنچاتا ہے؟ وہ اپنی درسگاہ کے اندر بیٹھ کر ایک فتویٰ لکھ رہے تھے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے روح کے فرشتوں کو بھیجا، جاؤ اور ان کی روح قبضے کر لو۔ ایک ہاتھ میں قلم تھی اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے فتوے لکھتے لکھتے ان کی روح کو قبضے کروا دیا۔ میرے بھائیوں، یہ ہیں مفتی عزیز الرحمان صاحب رحمۃ اللہ علیہ۔ اور اس سے بھی آگے ہم جائیے، حضرت سید سلیمان ندوی جو جبل العلم تھے، جن کے علم کے چرچے اس وقت کے علماء میں دھوم مچے ہوئے تھے، پوری دنیا کے اندر ان کی شہرت تھی، لیکن جب انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر 6 جلدیں لکھی، مکمل 6 جلدیں کر لی، تو ان کو اپنے دل میں خیال آیا کہ جس شخصیت کی میں نے سیرت لکھی ہے، زندگی لکھی ہے، سیرت کا بھی تذکرہ کیا، صورت کا بھی تذکرہ کیا، لیکن اس شخصیت کی کوئی عکس اور کوئی جھلک میرے دل کے اندر آئی اور میری زندگی کے آئی کہ نہیں؟ تو انہوں نے یہ جب تصور کیا تب پھر فوری طور پر چلے گئے کس کے پاس؟ وقت کے بہت بڑے اللہ والے حضرت مولانا اشرف علی تھانوی نور اللہ مرقدہ کے پاس چلے گئے، جو تھانہ بھون میں خانقاہ چلاتے تھے۔ وہاں پر حضرت تشریف لے گئے اور جا کر اپنے آپ کو حضرت کے سامنے جھکا دیا، اور جب ایک مرتبہ واپس آ رہے تھے، رخصت ہو رہے تھے، حضرت مولانا اشرف علی تھانوی نور اللہ مرقدہ سے یہ سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، حضرت میں گھر جا رہا ہوں، کوئی نصیحت کر دیجیے۔ ارے دیکھو یہ ایک خانقاہ چلانے والا شیخ اپنے آپ کو کس طریقے سے اللہ کے سامنے پیش کر رہا ہے۔ وہ فرماتا ہے اپنے دل ہی دل کے اندر اللہ کو یاد کیا، اللہ یہ جبل العلم ہے، علم کا پہاڑ ہے، لیکن اللہ کوئی ایسی بات میرے دل میں ڈال دیجئے، کوئی ایسی نصیحت میرے دل میں ڈال دیجئے جو میرے لیے بھی فائدہ مند ہو اور سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ کے لیے فائدہ مند۔ میرے بھائیو، یہاں سنتے رہنا، یہاں غور سے سننا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے دل کے اندر ایک بات القاء فرمائی۔ حضرت فرماتے ہیں، سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ خود فرماتے ہیں کہ مجھے مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، اے سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ، سن لیجئے، تو نصیحت سننا چاہتا ہے تو میری یہ نصیحت ہے کہ ہم تو اول و آخر اپنے آپ کو فنا ہی کرنا ہے۔ اور میری طرف آپ میں اشارہ کر رہا ہوں کس طریقے سے حضرت مولانا اشرف علی تھانوی نور اللہ مرقدہ نے آپ کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، اپنے ہاتھ کو سینے کی طرف لے گئے اور نیچے سے ایک تماچا مارا، ایک جھٹکا دیا۔ پتہ چلا، سید سلیمان ندوی فرماتے ہیں کہ مجھے ایسا لگا کہ میرے دل میں جھٹکا لگ گیا۔ اور یہی سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ جو خانقاہ کا دروازہ تھا، آج بھی تھانہ بھون کے اندر جہاں پر حضرت کی خانقاہ چلتی ہے وہاں پر آج بھی دروازہ موجود ہے۔ اتنا جبل العلم، لیکن آنے والے مہمانوں کا جوتا سیدھا کرتا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنی بلندی عطا فرمائی کہ پوری دنیا کے اندر ان کی دھوم مچ گئی۔ میرے بھائیو، یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو فنا کرنے والے بن جاوے۔ جب ہم اپنے آپ کو فنا کرنے والے بن جائیں گے تو انشاءاللہ یہ تواضع کی صفت ہمارے اندر آ جائے گی، تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی اس حدیث کا مصداق بنائے گا۔ اخیر میں بارگاہ عزتی میں دست بدعا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی یہ تواضع کی صفت ہم تمام کے اندر پیدا فرمائیں اور تکبر اور بڑائی سے ہم تمام کی حفاظت فرمائیں۔ آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔